قرآن دشمنی کی وجہ سے ذاکر صاحب کی عقل موف، دماغ مسلوب، ہوش و حواس ذیل ہو گئے ہیں۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ حضرت قبلہ کی تشریح قرآن کے بھی خلاف ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے بھی خلاف ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اہل سنت قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، اور اپنے عقائد کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت کی پاکیزہ تعلیمات پر رکھتے ہیں۔ وقت کے دن ہے امام کے ظہور کا، روز جمعہ امام کے ظہور کا دن ہے۔ اور ایک بات آئمہ سے بھی مروی ہے اور عارفین نے بھی اسے لکھا کہ جمعے والے دن عصر کے وقت مومن کا دل پریشان رہتا ہے۔ معصوم سے روایت ہے کہ جو حقیقی مومن ہوگا وہ بروز جمعہ بوقت عصر پریشان ہو جائے، غمگین ہو جائے، کیونکہ روز شہادت بھی ہے، روز ظہور بھی ہے، اس لیے کہ مومن پریشان ہو جاتا ہے کہ آج بھی مالک کا ظہور نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو جمعے کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، یہ مولویوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا نماز جمعہ کی طرف دوڑو۔ معصوم کا حکم ہے جمعہ ہمارے آخری بیٹے کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں مہدی بلائے تو مہدی کی طرف دوڑو۔ خرید و فروخت بند کرو۔ خرید و فروخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دکان سے کوئی چیز لے رہے ہو تو اٹھ کے آ جاؤ، نہیں، وذر البیع، بیعت ترک کر دو، جس کی بھی بیعت میں ہو چھوڑ دو، فوراً ہر اطاعت کو چھوڑ کے معصوم کی اطاعت میں آ جاؤ۔ ترجمے ہی مولویوں نے تبدیل کر دیے، معنی ہی قرآن کے تبدیل کر دیے۔ جمعے کا خطبہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی بندہ نائب معصوم بن کے امام کی جگہ پہ خطبہ نہیں دے سکتا۔ نماز جمعہ کے لیے حکم ہے کہ ظہرین میں سے ایک نماز کو اختیاری چھوڑ کے آپ جمعے کو پڑھیں۔ کیسا شیعہ ہو پہ، کیسے مسلمان ہیں کہ جو اللہ نے واجب کی ہے اسے ترک کر دیا ہے، اور جو اختیار میں رکھی ہے اسے ادا کر دیا ہے۔ لہذا جمعہ امام کے ظہور تک تاخیری عبادت میں سے حرام نہیں ہے مذہب شیعہ میں، لیکن جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک جمعہ نماز کو چھوڑ کے اختیار کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں بالکل اگر پریشان کن بھی ہوں یہ معصومین کی حدیثوں سے۔ ساتویں امام نے قید خانے میں چیزوں کو ساقط کر دیا، کیونکہ دشمنان آل محمد نے نماز جمعہ کو استعمال کیا تھا آل محمد کے خلاف۔ مولا امیر المومنین کے دور میں جو سب سے زیادہ مولا پہ سب و شتم ہوا تھا وہ نماز جمعہ کے وقت میں ہوا۔ نماز جمعہ میں یہ باقی نمازوں میں نماز کو ترک کروا دیتے، ایک مرکزی جگہ پہ نماز کرواتے، اور وہاں پہ آل محمد کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جاتا۔ اور امام ہر دور میں قید خانے میں تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے میں، یا لوگوں کا رش جا رہا تھا، امام نے قید خانہ کے دروغہ سے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا یہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ مولا فرمایا خدا ان پہ لعنت کرے، یہ حق کے امام کو چھوڑ کے غیر کی اطاعت میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے امام حق کی پیروی کو چھوڑ دیا اور یہ غیر کی اطاعت میں جا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا یہ امام کی اطاعت میں۔ جمعے والے دن حکم ہے شیعوں کے لیے دعائے عہد کو پڑھو۔ دعائے عہد جمعے والے دن پڑھو۔ دعائے عہد امام زمانہ سے ایک وعدہ ہے کہ مالک میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری بیعت میں ہوں، میں تیرے اقرار میں ہوں۔ شیعہ مذہب آسان مذہب نہیں، مولوی کے پیچھے چلنے کو شیعت نہیں کہتے، مولا کے حکم پہ اطاعت کرنے کا نام ہے۔ نمازوں میں لطف پیدا کرو، عبادتوں میں لطف پیدا کرو۔ عبادتوں میں لطف تب آئے گا جب عبادتوں کی روح سے تم واقف ہو جاؤ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، پورے عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم تحریف سے پاک ہے، قرآن کریم ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے، قرآن کریم ہر غلطی سے پاک ہے۔ اس بات پر پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے۔ آپ حضرات نے
ذاکر آصف رضا الوی کے ویڈیو کلپ کو دیکھا اور سنا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے 28ویں پارہ سورۃ جمعہ کے اندر جمعہ کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں نماز جمعہ کے وقت کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ آپ نے ذاکر کے کلپ کو سنا۔ قرآن دشمنی کی وجہ سے ذاکر صاحب کی عقل موف، دماغ مسلوب اور ہوش و حواس ذیل ہو گئے ہیں۔ ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ جمعہ یہ امام معصومین کے آخری بیٹے کا نام ہے، امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا تو امام صاحب کے بغیر کوئی بندہ بھی جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتا۔ جمعہ کے لیے امام کا نہ ہونا یہ قرآن کریم میں تحریف ہے، قرآن کریم میں تبدیلی ہے، اور ذاکر صاحب یہ تحریف کر رہے ہیں۔ اب آپ حضرات یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں پر یوم کا لفظ بھی موجود ہے، جمعہ کا لفظ بھی موجود ہے، اور اسی طرح پیچھے واضح لفظ صلاۃ بھی موجود ہے۔ اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس سے مراد نماز جمعہ ہی ہے، اور ذاکر صاحب قرآن کریم میں تحریف کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ آگے فرمایا وذروا البیع، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے ترجمہ گھڑ لیا ہے، اور ذاکر صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں بیع سے مراد خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ بیع سے مراد بیعت ہے، کہ اگر تم کسی کی بیعت میں ہو تو اس بیعت کو توڑ دو، اس بیعت کو ختم کر دو، اس بیعت کو چھوڑ دو۔ تو ذاکر صاحب کا یہ ترجمہ، ذاکر صاحب کی یہ تشریح، ذاکر صاحب کی یہ وضاحت قرآن کے بھی خلاف ہے، مفسرین کے بھی خلاف ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے بھی خلاف ہے، صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اس کا یہ ترجمہ بابا لفظ بیع، با یا عین، یہ لفظ الگ ہے، اور لفظ بیعت یہ الگ ہے۔ اللہ کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ ذاکر صاحب یہ بات سمجھیں کہ لفظ بیع، با یا عین، یہ لفظ الگ ہے، اور لفظ بیعت یہ الگ لفظ ہے۔ لفظ بیع الگ ہے اور لفظ بیعت الگ ہے۔ ذاکر صاحب لفظ بیع کو بیعت کے معنی میں تبدیل کر کے قرآن کریم میں تحریف کر رہے ہیں، تو یہ بالاتفاق قرآن کریم میں تحریف ہے اور قرآن کریم میں تبدیلی ہے۔ دنیا کا بدبخت قرآن کریم میں تبدیلی اور اسی طرح قرآن کریم میں تحریف کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ کریم ہمیں اس کا دفاع اور تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔